سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ڈرائی باؤل لے لیں گے اور اس کے اندر ہم نے سارے ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کر کے رکھ لینے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے 1 کپ میدا ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ 1/4 کپ بیسن کا ایڈ کر لینا ہے. 3 ٹیبل سپون سوجی کے ایڈ کریں گے. تینوں انگریڈینٹس کو ہم نے چھان کے پھر ایڈ کرنا ہے باؤل کے اندر. اور سب سے لاسٹ پہ ہم نے یہاں پہ 2 ٹیبل سپون بیکنگ پاؤڈر کے ایڈ کر لینے ہیں. اب اسے مکس کر لیں گے. اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب یہ والا باؤل اٹھا کے ہم سائڈ پہ رکھیں گے اور ایک اور باؤل لے لیں گے. 1 کپ ہم نے آئسنگ شوگر کا لے لینا ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اسے پیس لیں اور جب پاؤڈر فارم میں آ جائے تو باؤل کے اندر ایڈ کر لیں. اور ساتھ ہم نے اس کے 1 کپ گھی کا ایڈ کر لینا ہے. یہ گھی ہے, یہ آئل نہیں, تھوڑا سا میلٹ ہوا ہوا. آپ نے اسے آئل نہیں سمجھنا, یہ گھی ہے اور ہم نے یہاں پہ گھی کا استعمال ہی کرنا ہے, آئل کا یوز نہیں کرنا. اور اسی پہ ہم نے وکس کے تھرو مکس کر لینا ہے. کچھ سیکنڈز کے اندر ہی یہ مکس ہو جائے گا اچھے سے. دین نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے یہاں پہ ڈرائی انگریڈینٹ سارے اس میں ایڈ کر لینے ہیں. آپ چاہیں تو چمچ سے مکس کر لیں یا پھر ہاتھوں کا استعمال کر لیں. تو میں یہاں سے اسے ہاتھوں سے اس طرح سے مکس کر لوں گی اچھے سے. اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا بادام لی ہیں, تھوڑے سے پیسے ہوئے ہیں, پیسے نہیں ہوئے مطلب تھوڑے سے کرش کیے ہوئے ہیں, وہ ایڈ کر کے اسے مکس کر لیں گے. یہ آپشنل ہے اسٹیپ, اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں. اگر بیٹر ہمیں تھوڑا پتلا لگے تو ہم اس کے اندر بیسن تھوڑا سا اور تھوڑا سا میدا ایڈ کر لیں گے. اسی ریشو سے ایڈ کریں گے جس ریشو سے ہم نے پہلے اس میں سارے ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ کی ہیں, تاکہ جو بیٹر ہے وہ اپنی تھک فارم میں آ جائے. نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے یہاں پہ ایک بیکنگ ٹرے لے لی ہے. اس کے اندر ہم نے یہاں پہ بٹر پیپر بچھا لیا ہے اور اس کو ہم آئل سے گریس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ بیکنگ ٹرے کو ہلکا سا آئل سے گریس کر لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا میدا ڈسٹ کریں گے. میدا ڈسٹ کرنے کے بعد ہم نے ٹرے کو ہلکا سا جھاڑ لینا ہے. ڈن ہو گیا. اب چلیں گے ہم یہاں پہ بیٹر کی طرف. تو یہاں سے ہم تھوڑا سا بیٹر لینا ہے اور اس کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے باؤل سے بنا کے ہم نے بیکنگ ٹرے کے اندر رکھتے جانا ہے. نان خطائی کے اوپر ایک کلر ہوتا ہے خوبصورت سا, تو اس کلر کے لیے ہم نے یہاں پہ انڈے کی زردی لے لی ہے اور برش کے تھرو ہم نے اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا اس طرح سے لگا دینا ہے. اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو آپ انگلی سے بھی لگا سکتے ہیں, فنگر کے تھرو آپ اس کے اوپر لگا دیں. اور سب سے لاسٹ پہ ہم نے یہاں پہ بادام لے لیے ہیں. ایک ایک بادام اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر لگاتے جانا ہے. اب یہ ٹرے جو ہے نا ہماری ریڈی ہے بیک ہونے کے لیے. 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں سارا کام کرنے میں, ٹھیک ہو گیا. بس اس سے صرف بیکنگ جو ہے نا بیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اب دین نیکسٹ اسٹیپ میں ہم نے یہاں پہ ایک جو ہے نا پتیلا لے لیا, اس کے اندر ایک اسٹینڈ رکھ لیا ہے اور اس کے اندر ہم ٹرے رکھیں گے اور اس کو ہم نے 30 منٹ کے لیے لو میڈیم فلیم پہ بیک کرنا ہے. اوپر سے اچھے سے ڈھانپ دیں گے, اچھے سے کور کر دیں گے تاکہ ہیٹ باہر نہ نکلے. 30 منٹ کے لیے ہم نے اس کو لو میڈیم فلیم پہ بیک کیا ہے اور دیکھیں کتنے خستے ماشاءاللہ زبردست سے ہمارے جو نان خطائی بن کے ریڈی ہوئے ہیں. اور جو بیٹر بچ گیا تھا اس کی بھی میں نے بنا کے جو ہے نا باؤلز وہ بھی ٹرے میں لگا دیے ہیں. اور یہ دیکھیں جی, آپ لوگ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں. کھانے میں اس سے کہیں زیادہ مزے کے تھے. بیکری کو تو آپ پیچھے ہی چھوڑ دیں گے جب آپ اسے اپنے گھر میں بنائیں گے, اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے. اور اس میں جب آپ کا پیار شامل ہوگا, آپ کی محنت شامل ہوگی تو آپ کو اور زیادہ مزے کے لگیں گے. تو جی جناب, میں آپ کو اب توڑ کے بھی دکھاتی ہوں, کھا کے بھی دکھاتی ہوں کیسے ہیں بنے ہیں. نیچے سے بھی دیکھ لیں کس طرح کے ہیں اور توڑ کے بھی دکھاتی ہوں. ایک بار ٹرائی کر کے دیکھیں اس ریسیپی کو, تو آپ بازار کے جو بیکری کے جو نان خطائی ہیں انہیں تو آپ بھول ہی جائیں گے اور آپ گھر میں ہی بنا کے رکھا کریں گے.